الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما۔ آج ہمارے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی عشاء کی نماز کے بعد، ہمارے محلے کے ایک حافظ صاحب سے، تو ان سے ملک کے حالات پر کچھ تبادلہ خیال کیا کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو مستقبل میں کیا کیا پیش آنے کی توقعات ہیں۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ پیشن گوئیاں کی جا سکتی ہے۔ یہ سبھی چیزیں ہم تمام کے سامنے ہیں، لیکن بہرحال ایک مومن کے لیے نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی کا پہلو رکھا ہوا ہے۔ پردے کو لے کر جو کرناٹکا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کو لے کر مسلمان کافی رنجیدہ ہیں اور دل برداشتہ ہوئے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات، جیسے ایک مووی آئی ہے کشمیر فائلز کے نام سے۔ تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ دراصل اس کے پیچھے کچھ روٹ کازز ہیں، کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ ان مسائل سے زیادہ ہمیں اس کے حل کی طرف توجہ دینی ہے دوستوں۔ بہرحال تو میں بات کروں گا، اور یہ آج کا میرا جو ٹاک ہے یہ خاص ہمارے صورتی بھائیوں کے لیے ہیں جو صورت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ہم ہندو مسلم بھائی چارے کو کیسے قائم رکھ سکیں، اس کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہمارے شہر کی ایک تنظیم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے قائم کی ہے۔ یہ ٹرسٹ، جیسا اس کا نام ہے لائٹ فار آل، تمام کے لیے روشنی، دراصل اس کی کامیابی اسی کے نام میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور ہماری ناکامی جو عام دیگر یہاں پر بہت ساری دوسری تنظیمیں ہیں، تبلیغی جماعت کو لے لیجئے اور دیگر تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے لیول پر کام کر رہی ہیں، ہر کمیونٹی اپنے اعتبار سے کچھ کام کرتی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یا ٹریجڈی کہہ لیجئے تو یہ ہے کہ ہم نے لائٹ فار آل کا جو معاملہ تھا وہ بس محدود کر کے لائٹ فار مسلمز کمیونٹی، اور یہی ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ آج ہمارے اداروں کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے مدارس کو دیکھ لیجئے، ہماری یونیورسٹیز کو دیکھ لیجئے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس ہمارے لیے ہماری قوم، ہماری قوم، ہماری قوم، and this formula does not gonna work۔ اب یہ فارمولا ورک نہیں کرے گا، نہ ہی پہلے یہ ورکیبل تھا۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ گھیٹو مینٹلٹی ہے۔ ہمارے یہاں میں سنتا تھا کہ اب ہمارے محلے سے ہندو بھاگ رہے ہیں، اس وقت نادانی میں سن لیتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ دراصل یہ بہت ہی مضر چیز تھی کہ ہمارے محلے میں ہندو قوم مسلم آبادی سے دور جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں پر سیف فیل نہیں کر رہی ہے، جبکہ مسلمان کی تو بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بے ضرر انسان ہو، اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ دیگر لوگ، دیگر کمیونٹی اس کے پاس رہنا پسند کریں، لیکن کوئی بھی انسان ہم مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے محلے سب سے زیادہ گندے رہتے ہیں، شور ہنگامہ۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے سنی بھائیوں کی علاقوں میں آپ چلے جائیے، نہ جانے مولود اور صلاۃ و سلام کون رہنا پسند کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو، لیکن آج ہم نے اس کا الٹ بنا دیا ہے کہ مومن وہ ہے
کہ جس سے اس کے پڑوسی سب سے زیادہ پریشان ہوں. تو بہرحال آج جو ہمیں کرنا ہے، خاص کر ہم سورت کے مسلمانوں کو، وہ یہ کرنا ہے کہ ہم اس ٹرسٹ کے نقش قدم پر چلیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا کام صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں ہے. اس نے اپنے دروازے تمام انسانوں کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں. یہی سبب ہے کہ آج مشکل سے چند سال ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی مقبولیت اور اس کی جو امیج ہے وہ ایک اچھی امیج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں پر سامنے آئی ہے. وہ اسے ایک اچھی چیز اور مفید چیز سمجھتے ہیں. اس کے لیے تعاون میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے کیسے بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے یہاں آنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. لیبارٹریاں ان کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کھولے ہیں. اور یہی صفت تھی ہمارے بزرگوں کی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو صوفیہ آئے، انہوں نے نفرت کو ختم کیا. تب جا کے آج دیکھیے ان کی قبروں پر، ان کے مزاروں پر سب سے زیادہ کون آپ کو؟ مسلمانوں سے زیادہ آج ہندو قوم ملے گی. لیکن اس کے برعکس ہم مسلمان آج کون سا فارمولہ لے رہے ہیں؟ گھیٹو مینٹلٹی کا. ہمارے ادارے دیکھیے تو صرف مسلمانوں کے لیے. ہم ایشو اٹھائیں گے تو صرف مسلمانوں کے لیے. انسان کو لے کر سوچنا ہم نے بند کر دیا ہے. جب تک ہمارے اندر یہ فکر رہے گی، آپ یقین جانیے ہم صرف اور صرف زوال کا شکار ہوں گے. ہم صرف اور صرف پریشانیوں کو مول لیں گے. ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. کوئی ایک ادارہ ہمارا ایسا نہیں جو صحیح معنی میں لائٹ فار آل کا مصداق ہو. مدرسے ہم نے دوسروں کے لیے بند کر دیے. یونیورسٹیاں ہماری گھیٹو یونیورسٹیاں ہیں. ہمارے ادارے، ہماری کمپنی، سب کچھ گھیٹو مینٹلٹی. ابھی ہمارے ایک راندیر کے بھائی تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بات کر رہے تھے، کوئی جماعت ہے ان کی ایک کمیونٹی، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنی جماعت کے لوگوں کو جاب دیں اور کسی اور لوگوں کو اس کو ہائر نہ کریں. تو ہمارے جاننے والوں نے انہی کے درمیان کہا کہ اگر ایسا ہی ہندو سوچ لے تو کیا ہوگا؟ تب تو مسلمان ختم ہو جائے گا. یہی سوچ نے مسلمانوں کو پچھاڑا ہے. یہی وجہ سے مسلمان پستی در پستی میں جا رہے ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زمانہ بدل گیا ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ ملٹی ریلیجیس سوسائٹی میں رہتے ہیں. آپ ادارے کھولیں، آپ اسکولز کھولیں، سب کو رکھیں. ہمارے یہاں ایک اسکولز ہیں، میرا وہاں پہ پڑھانا ہوا، 2-4 مہینے میں نے پڑھایا. ان کا یونیفارم دیکھیے آپ، تو اتنی بڑی ٹوپی اور اتنی مضبوط کہ آپ اس سے اگر کسی کو مارے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھائل ہو جائے. اور پھر ٹخنوں سے اوپر پائجامہ بھی ہے اور سب کچھ. ایسی اسکول بنائی ہے جہاں کا یہ ڈریس کوڈ ہے. مطلب اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہاں کوئی غیر مسلم پڑھے گا نہیں. ٹیچرز کا معیار وہاں پر حد درجے بیکار. 10ویں 12ویں کی لڑکیاں بس ہائر کر لی جاتی ہیں. کوئی بھی آپ کو ہائیلی ایجوکیٹڈ ٹیچر نہیں ملے گا. اس کا نام اسکول کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ وہ اسکول ہے، لیکن دراصل وہ ایک مدرسے سے بھی بدتر حالت میں ہے. اور ہمارے یہاں پر اس اسکولز میں داخلے کے لیے گویا کہ اگر وہاں پر داخلہ مل جائے تو سمجھ لو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح کے سارے ادارے ہیں. تبلیغی جماعت کو دیکھ لیجئے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کی کوئی امیج. جس حد تک اس کی پکڑ ہے، اس پکڑ کو لے کر اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر ایک مثبت ایک امیج ہونی چاہیے، لیکن اسے کوئی جانتا نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا میدان کار ہی بالکل الگ ہے. اس کے ہاں جو کام دیے گئے ہیں وہ اتنا کہ مسلمانوں کو داڑھی والا بنائے، مسلمانوں کو بس شرٹ اور پینٹ کو اتار کر کرتا اس کو لاد دیا جائے اور اس کے پیجامے تخنوں سے اوپر کر لیے جائیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کسی طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی رہنمائی نہیں ہے جو مسلم قوم کو دے سکے. کورونا کا معاملہ ہوا، اس وقت بھی آپ دیکھیے
خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے باقاعدہ ویکسینز کے ایک کے بعد دوسرے اس نے کیمپس لگائے، جبکہ ہمارے یہاں یہ چیز بالکل کہیں پائی نہیں جاتی. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ، جو علماء کہے جانے والے لوگ، حافظ کہے جانے والے لوگ اور مساجد کے عہدوں پر فائز لوگوں نے کیا کیا کہ ویکسین کے جعلی سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، اور لوگوں نے باقاعدہ 500 روپے 1000 روپے دے کر ان سے جعلی سرٹیفکیٹ بنائے. یقین جانے یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ دوائیاں بنانے کے لیے ڈاکٹر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جب جا کے یہ دوائی بنی ہے، اور اس پر ہمارے مسلمانوں کا اور خصوصاً یہ علماء طبقہ، جسے آپ علماء کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، یہ یقیناً کسی اور ہی خلا میں جیتی ہے، کسی اور ہی پلینٹ سے آئی ہوئی مخلوق ہے جسے کسی طرح کا کوئی شعور نہیں. یہ عوام کو غلط رہنمائی دیتی ہے. ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب جمعہ میں آ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی اب کیا ہونا چاہیے کہ مخلوط معاشرہ ختم ہونا چاہیے، یعنی آپ بالکل اپنی سوسائٹی میں رہیں گھیٹوں بن کر، جیسے بھیڑ بکریاں رہتی ہے اپنے جھنڈ میں. جبکہ آج ضرورت ہے، اگر مسلمان اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور مسلمان اس ملک میں محفوظ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے صرف اور صرف ایک آپشن ہے، اپنی اس گھیٹو مینٹلٹی سے نکلیں، اپنے اداروں کو تمام کے لیے کھولیں، اپنے مدارس، اپنی اسکولز، اپنی یونیورسٹی میں ہر ایک کے لیے دروازے کھولیں اور سب کو لے کر ساتھ چلیں. تب جا کر ترقی کرنا ممکن ہے، ورنہ ہرگز وہ اس ملک میں سوائے ذلت کے کوئی ان کے لیے مقدر چیز نہیں ہے. میں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چاہو اگر آپ اس ملک میں ایک سیف زندگی جینا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ مخلوط معاشرے میں رہیں. آپ کا پڑوسی ہندو ہو، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے. آپ اسلامی اخلاق ان کو دکھائیے. سب سے بڑا جرم نفرت ہے، اور یہ جرم ہم مسلمانوں کے اندر اس حد تک علماء نے پیوست کر دیا ہے کہ ہم اس سے نکلنا نہیں چاہ رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مخلوط معاشرے سے ہٹیے. بھائی آپ نے ایک پاکستان بنا کے دیکھ لیا، وہاں پر کیا ہے؟ جہنم سے بدتر حالت ہے وہاں کے لوگوں کی. آپ پھر یہی حالت یہاں کے مسلمان کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً ہمارے علماء طبقہ. ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ آج نفرت ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ نفرت کا ویپار کرنا چاہتے ہیں. اٹھیں گے تو بس مسلمانوں کے حقوق حقوق حقوق، یہ ہمارے حقوق ہیں. اب ایسا نہیں چلے گا. اگر آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے تو یہاں پر انسانوں کے رولز نہیں چلتے، یہاں پر خدا کے کاریگری ہے، خدا کی حکومت ہے، خدا کے رولز یہاں پر کار فرما ہے. خدا صرف ہمارا نہیں، خدا سب کا ہے. ہم لینے کے پیمانے کچھ اور رکھتے ہیں اور دینے کے پیمانے کچھ اور. ہمیں اپنے سارے حقوق چاہیے، لیکن اگر کوئی غیر اس کے حقوق مانگے تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ مینٹلٹی سراسر غلط ہے دوستوں. تو میں یہ کہوں گا کہ خصوصاً ہمارے سورت کے مسلمانوں سے کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جس نہج پر کام کر رہا ہے، سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، وہی نہج ہر جگہ اپنانے کی ضرورت ہے. تبھی ہم اپنا ایک امیج اچھا پیش کر پائیں گے دنیا کے سامنے، اور ہم ایک ملک کی ترقی کا باعث بنیں گے. ورنہ ہوگا یہی کہ ہم دن بدن بس تنزلی اور زوال کا شکار ہوتے جائیں گے، اور ہلاکت اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی. اس گھیٹو مینٹلٹی سے نکلیے. ہماری یہ سوچ کہ بس ہم اپنوں میں رہیں، یہ غیر اسلامی ہے. اسلام اس کے لیے نہیں آیا. اسلام جو ایک آفاقی مذہب ہے، وہ تمام کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے آیا ہے. سب کے ساتھ رہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سلام کا جواب دینے کے لیے بھی اگر کسی غیر مسلم نے سلام کر دیا تو ہم اس کے لیے فتویٰ لینے پہنچ جاتے ہیں. ارے بھائی، آپ جب جس منہ سے وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے اپنے ایک ہندو بھائی کو، تو کس منہ سے آپ اس کو اسلام کی دعوت دو گے؟ آپ ہیپی ہولی اگر کہہ دو تو فوراً آپ پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، ارے اس نے یہ ہیپی دیوالی کہنا ارے حرام ہے.
یہ کیا نالائق پن ہے، یہ کیا جھوٹا فریب ہے، یہ کون سی دینداری ہے، یہ کون سا اسلام ہے، میری سمجھ کے باہر ہے۔ بحیثیت مسلمان یقیناً ہم کبھی شرک میں انوالو نہیں ہوں گے، ہم کسی اخلاقی برائی میں انوالو نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ جنت جہنم کے فیصلے اللہ کو سونپیے، ہماری جنت بھی نہیں پکی ہے، نہ ان کی جنت پکی، وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ بس ہمیں کیا رہنا ہے، ہمیں اخلاقی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، اور اپنی اس گھیٹو مینٹلٹی، بھیڑ بکریوں کے جھنڈ میں رہنے والی مینٹلٹی سے باہر آنا ہے، اور تبھی ہم کوئی مثبت رول ادا کر پائیں گے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔